ہم کہتے ہیں کہ ہم نیکی اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، تو اللہ پاک کی توفیق سے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو گناہ بھی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. بھئی ہر چیز کے کرنے کی ہمت کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات دیتی ہے، ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے. درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو ایک بندہ جو گناہ کر رہا ہے، جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا، یا کسی کے ساتھ ناجائزی کر رہا ہے، یا کوئی گناہ کر رہا ہے، تو اس گناہ کرنے میں اللہ پاک اس کو اس گناہ کرنے کی توفیق کیوں دیتے ہیں جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا کہ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس بندے کو گناہ کرنے کی توفیق دیتے ہی کیوں ہیں؟ اگر یہ بندہ نیک کام کرتا تو اللہ اس کو نیک کام کرنے کی توفیق دیتے، لیکن جب یہ برا کام کرتا ہے تو پھر اس کو برا کام کرنے کی توفیق کیوں ملتی ہے؟ یہ برا کیوں کرتا ہے اور پھر اسی کام کرنے کی وجہ سے اس کو آخرت میں عذاب بھی ہوگا. تو اللہ پاک اگر چاہتے تو اس کو آخرت کے عذاب سے دنیا میں ہی بچا دیتے، اس کو گناہ کرنے ہی نہیں دیتے. اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک اسکول کا ٹیچر وہ بچوں کا امتحان لے رہا ہے، اور امتحان لینے وقت وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک میرا جو ہے اسٹوڈنٹ ہے وہ بالکل سوالوں کے جوابات صحیح لکھ رہا ہے، اور ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے جو سوال کا جواب صحیح نہیں لکھ رہا، وہ غلط لکھ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو 0 مارکس ملیں گے، یہ فیل ہو جائے گا. اگر وہ اسکول کا ٹیچر غلط لکھنے والے سے پین کھینچ لے، اس کو لکھنے نہ دے، تو اس امتحان گاہ کو امتحان گاہ کہا جائے گا؟ پھر تو یہ امتحان گاہ تھوڑی ہوئی، یہ تو امتحان لیا ہی نہیں جا رہا. یہ تو پھر نیکیوں کی دوڑ ہو رہی ہے کہ بھئی جس کو صحیح لکھنا آتا ہے صرف وہی لکھے، اور جس کو غلط لکھنا آتا ہے اس کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے. انسان فرشتے سے افضل، انسان فرشتے سے بہتر مخلوق صرف اس لیے ہے کہ فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے برائی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے اور اچھائی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کر لے، جو چاہے انکاری بن جائے. اگر اللہ پاک جس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اب جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے گا، اگرچہ اس کے چلنے میں اللہ پاک کی توفیق داخل ہے، اور جو برے راستے میں چلنا جائے گا اس کے چلنے میں بھی اللہ کی توفیق داخل ہے کہ اللہ پاک ہی اس کو توفیق دے رہے ہیں چلنے کی، لیکن اس راستہ اختیار کرنے کی جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، وہ اس بندے کے ہاتھ میں. یعنی اگر آپ برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور برائی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو برائی کی طرف جانے کا ارادہ آپ کریں گے. اگر آپ کو اللہ پاک یہاں آپ سے جو ہے چلنے پھرنے کی طاقت چھین لے تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ کوئی امتحان گاہ تو نہیں رہے گی. جو برائی کرنا چاہتا ہے اس کو برائی کرنے کی طاقت نہیں مل رہی، اور جو اچھائی کرنا چاہتا ہے اس کو اچھائی کرنے کی توفیق مل رہی ہے، پھر یہ کوئی دنیا تو امتحان گاہ نہیں رہی. پھر انسان کی تخلیق کا فائدہ ہی، مقصد ہی ختم ہو گیا کہ انسان کو جو اللہ پاک نے فری ول دیا تھا، انسان کو جو اللہ پاک نے اختیار دیا تھا، وہ اختیار پھر کس کام کا؟ جب وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ برائی کر ہی نہیں پاتا، پھر تو وہ اور اس اور فرشتے میں فرق کیا ہوگا؟ پھر تو فرشتوں کی مخلوق ہی کافی تھی نا. جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی نہیں کر پاتا تو پھر اس میں اور فرشتے میں فرق کیا ہوا؟ یہ انسان بھی ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے اور فرشتہ بھی ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے. انسان کو جو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اس وجہ سے کہ انسان جب چاہے برائی کر سکتا ہے، جب چاہے نیکی کر سکتا ہے. اسی وجہ سے جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمارا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بھی بلند ہوتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک مومن بندہ 2 رکعت نفل ادا کرے تو فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 رکعت نفل ادا کرے تو اس کی 2 رکعت کا ثواب اس سے زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پیچھے شیطان بھی ہے، انسان کے پیچھے اس کا نفس بھی ہے، انسان کے پیچھے جو ہے دنیا کی مجبوریاں ہیں، گھر کی مجبوریاں ہیں، دکان کی مجبوریاں ہیں، اپنی صحت کی مجبوریاں ہیں. یہ ساری مجبوریوں کو ہٹا کر اپنا وقت نکال کر یہ مسجد کے اندر آ کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس کو اس مطابق اس کے بقدر ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی فرشتہ آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اس کی تو تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے.
اس کے پیچھے نہ شیطان ہے، اس کے پیچھے نہ نفس ہے، اس کے پیچھے نہ کسی قسم کی مجبوری ہے، نہ وہ تھکتا ہے. وہ کتنی بھی عبادت کر لے، ہزاروں سال عبادت کر لے، اس کے جسم میں تھکن ہی محسوس نہیں ہوتی. تو اگر اس نے عبادت کر لی تو کون سی بڑی بات ہے؟ اصل عبادت تو انسان کی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انسان سے فری ول لے لیا جائے تو پھر انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ٹھہرے گا. اگر انسان کو اللہ پاک جب وہ انسان برائی کرنے کی نیت کرے تو اس کو اللہ پاک وہیں روک دیں تو پھر اس فری ول دینے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ آپ نے انسان کو آزمایا کیسے؟ ہم یہاں پر ایک امتحان کے تحت ہیں کہ ہم نے جو ہے اللہ پاک کے احکامات کو ماننا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے. اگر ہم جو ہے اللہ پاک کی نافرمانی کرنا چاہیں تو اللہ پاک ہم سے توفیق لے لے. ہمیں چلنے کی صلاحیت نہ ملے، ہمیں بولنے کی صلاحیت نہ ملے تو پھر یہ کوئی امتحان گاہ تو نہ ہوا. وہی مثال دی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ غلط سوال لکھنے کی کوشش کرے، ٹیچر اس سے پین لے لے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اور اگر ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ برائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ برائی نہیں کر پا رہا تو اس کی زندگی میں کوئی برائی نہیں ہوئی، پھر وہ بھی اسی طرح جنت میں گیا جس طرح نیکی کرنے والا، اچھے کام کرنے والا جنت میں گیا. تو پھر اس نے اتنی محنت کر کے جنت حاصل کی، اس کو فری فوکٹ میں جنت مل گئی کیونکہ اس نے تو کچھ کام کیا ہی نہیں. وہ تو ہمیشہ برائی کرنا چاہ رہا تھا لیکن اللہ پاک نے اس کو برائی سے بچایا. ہمیشہ وہ برائی کرنا چاہ رہا تھا. تو ہر چیز کی توفیق بھی اللہ پاک دیتے ہیں. برا راستہ اور اچھا راستہ یہ جو ہے اللہ پاک نے ہمیں دکھا دیا ہے. دونوں راستے ہمارے پاس ہیں. ہم جو راستہ اختیار کرنا چاہیں ہم اس راستے پر چلنے کی نیت کرتے ہیں. اس کے بعد جہاں ہم بیٹھے ہیں اگر وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اٹھنے کی نیت کریں گے. اٹھنے کی طاقت بے شک اللہ ہی دے گا لیکن اس میں اللہ ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار ہم خود ہیں کیونکہ اس کام کے کرنے کی نیت تو ہم بہرحال خود ہی کرتے ہیں. ہم اپنے ہاتھ کو اٹھانے کی نیت خود کرتے ہیں، ہم خود اٹھنے کی نیت خود کرتے ہیں، ہم چلنے کی نیت خود کرتے ہیں. اس سے اللہ پاک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر آپ گناہ کرنے جا رہے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو گناہ کرنے کی طاقت کیوں دی. اس میں اللہ پاک کی ذمہ داری نہیں ہے. تو میں نے پہلے سمجھایا کہ جو مسلمان